کے لیے کہ جن کی ہدایتیں مسلسل ہیں اور محبتیں بے حساب ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ شکر پروردگار عالم کہ ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو گیا۔ پروردگار جمعہ نصیب کرے جب جمعہ ہو اپنے اصلی معنی میں، سب جمع ہوں، ولایت علی ہو اور سامنے فرزند علی ہو، اور سب کے سب مل کر شہزادی کونین کے مظالم کے لیے امام کی حمایت کر رہے ہوں تاکہ انتقام اپنے انجام کو پہنچے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مسلسل آپ کی خدمت مقدس میں 7ویں مجلس کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ مجلس 7ویں ہے، ماہ رمضان کی تاریخ 30 ہے اور آیت 8ویں ہے۔ اب تو نمبر یاد رہیں گے، تو اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم سورہ محمد کی آیات پر آئیں، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پورے قرآن مجید میں خاص طور سے اس سورے کا انتخاب آپ کی سیرت کے عنوان کے تحت میں کیا گیا تھا۔ لفظ سیرت گرچہ درمیان مجلس میں آ گیا آج، اور یہ پورے قرآن میں ایک مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ لفظ سیرت کا استعمال پورے قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ ہے، اور یہ ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 کہ جہاں پروردگار نے لفظ سیرت کو استعمال کیا، ورنہ اس کے ماں سوا پورے قرآن میں لفظ سیرت نہیں آیا، مگر پھر بھی سیرت محمد کی آئی ہے۔ تو آئیے تلاش کرتے کہ یہ ایک مقام کون سا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے سیرت کے لفظ کو استعمال کیا تاکہ سورت پڑھنے سے پہلے سیرت کا لفظ مکمل کر لیں۔ اس سیرت کا لفظ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی اس آیت میں کیا پیغام لے کر آیا، میں آپ کو پس منظر سے آگاہ کر لیتا ہوں۔ ایک ایسا مقابلہ ہو رہا ہے جہاں سارے کے سارے جادوگر ہیں اور سامنے اللہ کا نبی کلیم پروردگار ہے، اور سارے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ایسے ڈالا کہ رسیاں زمین پہ گریں تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ حرکت میں آ گئی ہوں کہ سحروا اعین الناس، ان تمام جادوگروں نے لوگوں کی نگاہوں میں جادو کر دیا کہ رسیاں انہیں ایسے محسوس ہوئیں کہ جیسے کہ سانپ ہل رہے ہوں۔ بہت غور کیجیے گا، سیرت کے مقابلے پر سحر، معجزے کے مقابلے پر جادو، یا جادو کے جواب میں معجزہ اور سحر کے جواب میں سیرت۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو خدا نے فرمایا کہ اب ڈالیے آپ اپنا عصا۔ آپ نے اپنا عصا ڈالا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا عصا ڈالا تو عصا نہ رہا، اژدہا بن گیا، کیونکہ یہ سانپ بنی تھے تو سانپوں کا باپ آنا چاہیے، تبھی تو مزہ آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اگر جادوگروں کی رسیاں سانپ بنی ہیں تو نبی کا عصا کیا بننا چاہیے تھا؟ گرچہ شاید یہ اپنے مقام پر ایک سخت ترین مرحلہ تھا کہ باقی سب کی آنکھوں میں ایسا تھا کہ جیسے واقعی سانپ ہیں، اور نبی نے اپنے ہاتھ کے عصا کو زمین پر ڈالا، اور جیسے ہی زمین پر ڈالا وہ سانپوں میں بڑا سانپ یعنی اژدہا بن گیا، اور اس نے زمین پر دوڑ لگاتے ہوئے جتنے رسیاں تھیں سانپ بنی تھیں سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی نگلنا شروع کیا ایک وقت آیا کہ سب رسیاں ختم ہو گئیں، میدان صاف ہو گیا، ان کی نگاہوں سے سحر اترا تو نبی کی سیرت کا عنوان چڑھے گا۔ اب خدا فرماتا ہے اپنے حبیب فَخُذْ وَلَا تَخَفْ، حبیب اے ہمارے کلیم آپ اسے اٹھا لیجئے، وَلَا تَخَفْ خوف مت کیجئے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ہم اسے واپس پلٹا دیں گے اس کی اپنی اصلی صورت پر۔ تو پورے قرآن میں لفظ سیرت کا استعمال ہوا اس عصا کے لیے کہ خدا کہتا ہے ہم اسے پلٹا دیں گے واپس شکل عصا میں۔ حضرت موسیٰ پر لاکھوں سلام ہوں، مگر خوف تھا تو خدا نے کہا فَخُذْ وَلَا تَخَفْ اٹھاؤ اور مت ڈرو۔ اور جب ہم نے دیکھا کبھی اژدہا کا تذکرہ تو مکے میں دیکھا تو سانپوں کا عنوان تھا، کوفے میں آیا تو اژدہا کا اعلان تھا، وہاں گہوارہ تھا، یہاں مسجد کا منبر کا منارہ تھا، وہاں بھی علی تھے اور یہاں بھی علی۔ وہاں مکۃ المکرمہ تو اپنے مقام پر سانپ کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں سانپ کعبے کے اندر رہتا تھا اور دو سانپ تھے انہیں اوتار کہا جاتا تھا، اور یہ دونوں سانپ آ کے سونگتے تھے ہر اس نو مولود کو، جسے لا کر یہ کعبے میں لٹاتے تھے، اگر اس کو آ کے سانپ نے سونگا اور بچہ بے ہوش نہیں ہوا تو اسے سینے سے لگاتے تھے، اصلی ہے، اور اگر سانپ کے سونگنے سے بے ہوش ہو گیا تو پھر اسے اصلی نہیں سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے یہ تو وہی جانتے ہیں، البتہ اصلی کا معیار۔ اور کہتے ہیں جب یہ دونوں سانپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قریب لائے گئے، مولا تو خود کعبے میں ہی تو مولا کی آمد تھی، تو کیسے سانپ اور کیسے بچھو، ارے جب پتھر کے خدا نہ رہے تو یہ چھوٹے موٹے سانپوں کی کیا حیثیت تھی؟ امام نے دونوں سانپوں کو ہی مار دیا، اب یہ سانپ تو مر گئے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، شاید محاورہ چلا وہیں سے تھا، اب یا تو وہاں سے چلا تھا یا لاٹھی ہاتھ میں آ گئی تھی، سانپ کو مار کے لاٹھی ہاتھ میں آ گئی تھی، عصا، یہ مکۃ المکرمہ۔ اور جب مولا کائنات کے اس عمل کے بعد کافروں کو خبر ہو گئی، اب ہم کس طرح بچوں کو چیک کریں گے کہ اصلی کون ہے اور غیر اصلی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے اب اوتار کو چھوڑیے، یہ جو آ گئے ہیں اب ان کی محبت معیار بنے گی کہ کون اصلی ہے اور کون غیر اصلی ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں لفظ سیرت کا استعمال، اور اسی مناسبت سے سارا یسیرو سیرن، چلنے کو کہا جاتا ہے سارا یسیرو سیرن۔ اور جب اس سے پوچھا ہم نے لغات کے صاحبان علم سے، عجیب جملہ ملا، الفاظ کیا ہے؟ من طابت سریرتہ حمیدت سیرتہ، جس کا بستر پاک ہو اس کی سیرت لائق تعریف ہوا کرتی ہے۔ بڑا تعلق ہے سیرت کا بستر سے، اگر بستر پاک نہ ہو
تو سیرت لائق تعریف نہیں ہوتی۔ سرکار ختمیہ مرتبت کے سارے بستر پاک ہیں، بابا کی شکل میں ہوں کہ مادر کی شکل میں ہوں، چچا کی شکل میں ہوں کہ دادا کی شکل میں۔ صلوات پڑھے محمد والے، سارے بستر پاک۔ اللہ کے رسول کے والدین کے ساتھ ساتھ دادا کا عنوان بھی شروع کریں گے، مگر آج کی حد تک بات کو یہاں لے کر آ گیا کہ اللہ کے رسول کی سیرت مقدس آپ کی زبان مطہر کی گواہی بن رہی ہے، اور آپ کی زبان پہ آنے والے کلمات قرآن بن رہے، ورنہ کسی ایک معلوم تھا قرآن کیا ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر قرآن کو حدیث کہہ دیتے تو کوئی ہے جو بتاتا ہمیں کہ حدیث کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور ہے؟ ہم نے اور آپ نے تو قرآن سنا، تو پیغمبر کی زبان مقدس سے آنے والا بیان سنا، جس سے پیغمبر نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا۔ خدا نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، جس سے محمد نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا۔ تو جس سے محمد سبحان کہہ دیں وہ سبحان ہو جاتا ہے، اور جس سے محمد امام کہہ دیں وہ امام ہو جاتا ہے۔ سبحان سمجھ میں آ گیا، قرآن سمجھ میں آ گیا، امام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اسی امام کو سمجھاتے سمجھاتے میں آپ کو سورہ محمد میں اتنا گھما کے لایا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پہنچے، 7 رہ کر 8 تک پہنچے، اور آج بھی 8 پر ہی ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 8۔ الفاظ کے والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، کفر اختیار کیا۔ اب یہاں کافر ہونے کا عنوان آپ کی خدمت مقدس میں ایک اور آیت سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ آیا واقعاً اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہی نہ تھے، یا اس سے مراد وہ کافر ہیں جو ماننے کے بعد پھر پلٹ گئے؟ کوئی دلیل ہے اس میں نہیں؟ آئیے غور کیجئے۔ والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فتعسا لہم، انہیں خدا نے میدان میں منہ کے بل گرا دیا، ایسے گرے کہ قدموں میں لغزش ہوئی، اور گرے تو منہ کے بل گرے۔ عجیب جملہ، سر کے بل نہیں گرے، ہاتھ کے بل نہیں گرے، بیٹھے نہیں، منہ کے بل گرے۔ کیوں؟ ذلت بیان کرنے کے لیے کہ انسان جب کبھی گرتا ہے تو اپنے منہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ بڑھا دیتا ہے آگے۔ تو عزیز ہو کے گرنا اور ہے، ذلیل ہو کے گرنا اور ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میدان جہاد میں جو مومن کے مقابلے پر آیا، اگر گرے گا تو ذلیل ہو کے گرے گا۔ اگر مومن کا مقابل ذلیل ہوگا تو امیر المومنین کا مقابل اذل ہوگا، ذلیل سے بدتر ذلیل ہوگا۔ وَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَذَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اس بات پر والذین کفروا کا یہ عنوان بنا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عام کافر ہیں۔ اضل اعمالہم، خدا کہتا ہے وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ کافروں کے اعمال ہوتے ہیں کیا؟ کافروں کے بھی اعمال ہوتے ہیں۔ چلیے یہ بات اگر یہاں اور آسان کرنا چاہیں تو چلتے ہیں مل کر آیت الکرسی کی طرف۔ کرسی تو آپ کو نہیں ملے گی، مگر آیت ضرور ملے گی، اور آیت الکرسی کی 3 آیتوں میں آخری آیت ہے۔ الفاظ کے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سرپرست ہے ان کا جو ہے مومن، اور اللہ ان کو نکال کر لاتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن کے سرپرست طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ان کافروں کو کھینچ کے لاتی ہیں نور سے ظلمتوں کی طرف۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس نور تھا، اور یہی سوال پوچھا گیا امام معصوم، امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے۔
مولا سے پوچھے مولا بتائیے یہاں کافر سے مراد کون؟ فرمایا جو ہماری ولایت کا منکر ہو. کہا مولا ولایت کا منکر کافر ہوگا؟ اب فرماتے ہیں اگر کافر سے مراد وہ کافر ہو تو اس کے بعد نور کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی ایسا کافر ہے اس کے پاس نور ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے سرپرست کو طاغوت قرار دے دیا ہے، اللہ کی ولایت سے باہر نکل گیا ہے. تو جو اللہ کی ولایت سے باہر نکل جائے تو طاغوتی طاقتیں اسے نور سے نکال کر ظلمت میں لے آتی ہیں. کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکوٰۃ ادا کی تھی، قربانیاں دی تھیں، سارے اعمال نور تھے مگر نور رہ گیا نیچے، یہ آ گئے ظلمتوں کی طرف. یہ آخری وقت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون اس طرح موت کے اعتبار سے ایمان کی حالت میں گیا اور کون حالت کفر میں گیا. فیصلہ موت کے وقت ہوگا. وہ ایک کافر وہ ہے جس کے پاس نیک اعمال ہیں اور یہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. کب؟ جبکہ وہ خدا کے چاہنے والوں کے مقابلے پر میدان میں آ جائے گا. آیت نمبر 8 کے بعد اور پورے قرآن میں اس سورہ محمد میں ہی خدا نے اس جملے کو استعمال کیا، اضل اعمالہم، کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال خدا برباد کر دے گا. تو کافروں کے اعمال برباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آیت نمبر 9، ذالک، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام ناپسند کرتے تھے اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ اکبر. بہت اہم ترین مسئلہ ہے. کبھی سورہ محمد پر بہت دقت اگر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ محمد ولایت کا سورہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے ہو نام محمد اور ولایت کا بیان نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے قرآن اور ہے، جو نازل ہوا پیغمبر پر وہ کچھ اور ہے. کیا مطلب؟ کہ قرآن سے وسیع تر ہے. اور آسان کرتا ہوں، کوئی اگر اسلام قبول کر لے تو منکر قرآن نہیں ہو سکتا، لیکن منکر حدیث ہو جاتا ہے. آپ کو مسلمانوں میں منکر قرآن نہیں ملیں گے لیکن منکر حدیث ملیں گے. اگر اس کا تعلق قرآن سے ہوتا، خدا کہتا نا کرے ہو، وہ ناپسند کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، نہیں کتاب کو نہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے. تو جو اللہ نے نازل کیا وہ کتاب کے علاوہ بھی ہے. اور تلاش کرتے کرتے کیا کیا خدا نے نازل کیا. جب آئے غدیر خم کے میدان میں تو الفاظ کیا تھے؟ الفاظ تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ انہیں ناپسند ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے. اب سمجھ میں آیا، نماز یہ نہیں ہے، روزہ یہ نہیں ہے، حج یہ نہیں ہے. نماز نازل نہیں ہوئی ہے، نماز سکھائی گئی ہے، روزہ رکھوایا گیا ہے، حج کروایا گیا ہے. نازل تو ولایت علی ابن ابی طالب. کرہو ما انزل اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ محمد میں 3 مقامات پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس لفظ کو کرہو کو. اب اگر بہت دقت کے ساتھ پہچاننا چاہیں کرہو ہوتا کیا ہے؟ ناپسند کرنا، مکروہ سمجھنا، کراہیت آنا. کراہیت جب تک آتی ہی نہیں جب تک اس کی معلومات نہ ہو. کیا مطلب ہے قبلہ؟ اگر آپ کو مچھلی کی اسمیل پسند نہیں ہے تو پہلے معلوم تو ہو کہ اسمیل ہوتی کیا ہے. اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو آپ کی کراہیت کا حکم کیسے لگائیں گے آپ؟ پتہ چلا یہ جانتے تھے کہ کیا نازل ہونے والا ہے،
اور اسی بنیاد پر جب نازل ہوا تو کراہیت اختیار کی کہ ان کا ارادہ کچھ اور تھا، خدا کا ارادہ کچھ اور تھا. ان کا ارادہ اقتدار تھا، خدا کا ارادہ اختیار تھا. اقتدار رہ گیا کہیں اور، اختیار رہ گیا کچھ کلومیٹر پیچھے. صلوات پڑھے محمد والے. پاکستان کی مثال ہے یہ. ایک آیت نمبر 9 میں استعمال ہوا کرہوا ما انزل اللہ، اور دوسرا مقام سورہ محمد میں آیت نمبر 26 میں پھر استعمال ہوا ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ. وہ کہتے تھے صاحبان ایمان سے کہ ہم تو پسند نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور اسی لیے بہت غور کیجئے، کسی شخص نے نماز کے مسئلے پر پیغمبر سے نہیں کہا کہ نماز آپ بتاتے ہیں خدا نے بتائی ہے. پیغمبر نے 5 پڑھائیں، سیدھے سیدھے 5 پڑھ لی. پیغمبر 55 پڑھاتے، یہ 55 پڑھ لیتے. پیغمبر نے روزہ رکھوایا، کسی نے سوال نہیں کیا کہ روزہ آپ اپنے پاس سے رکھواتے ہیں یا خدا نے رکھوایا ہے. وہ 30 رکھوائے، 30 رکھ لیے. وہ اگر 60 رکھواتے 60 رکھ لیتے. وہ زکوٰۃ کا حکم آیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ آپ اپنے پاس سے بتاتے ہیں خدا نے بتایا ہے. حج بھی کر لیا، پھر بھی نہ پوچھا کہ 7 چکر کیوں لگائیں، آپ بتاتے ہیں یا خدا نے بتایا ہے. یہ سب مانتے چلے گئے. لیکن جب آیا مسئلہ اعلان ولایت کا، تو کیا کیجئے، پوری تاریخ غدیر میں ایک ایسا سوال رہ گیا حارث بن نعمان فہری کا، کہ جس نے پیغمبر کے سامنے آ کے پوچھا آپ نے سب دین سکھایا، ہم دین سیکھتے چلے گئے، اب یہ بتائیں آپ جاتے جاتے اپنے جانے سے پہلے اپنے بھائی کو ہم پر حاکم بنا کے جا رہے ہیں. حارث سمجھدار تھا کہ مولا کا ترجمہ دوست نہیں ہے. اتنی سمجھ اگر ان میں ہوتی تو یا تو حارث کے ساتھ جاتے یا سلمان کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد والے. لا الہ اولائے ولا الہ اولائے. نہ تو یہ حارث کے ساتھ گئے نہ یہ سلمان کے ساتھ گئے، رہ گئے بیچ میں. بخن بھی کہا، پھر بھی ولایت کی عید نہ منا سکے. بات واضح ہو رہی. غدیر خم کے میدان میں اگر یہ سوال نہ آتا، اور سورہ مبارکہ المعارج میں اگر خدا کا بیان نہ آتا کہ سأل سائل، سوال کیا سوال کرنے والے نے، بے عذاب واقع، ایک ایسا سوال کیا کہ عذاب کو بھیج دے. میں حیران ہوں، مکہ مکرمہ میں کتنی بار تو ابو جہل نے عذاب کی بات کی تھی پیغمبر سے. اگر خدا سچا ہے تو عذاب منگا کے دکھاؤ. کتنی بار عذاب مانگنے والے پیغمبر کو چڑھاتے رہے، عذاب منگانے کے لیے پیغمبر مسکراتے رہے. عذاب ایسے نہیں آئے گا، تمہاری نسلوں میں ابھی مسلمانوں کو آنا ہے. پتہ چلا کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا جب خدا نے کسی مانگنے والے کے مانگنے پر عذاب بھیج دیا. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کا میدان اتنا مستجاب الدعوات میدان تھا کہ اگر کوئی عذاب مانگ رہا تھا خدا اس کو بھی خالی ہاتھ. اب بدقسمتی ہے کہ کوئی عذاب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا. دوسرا مقام، تیسرا مقام بھی 28 نمبر آیت میں ایک ہی سورے میں 3 دفعہ آیا ہے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ. یہ اس لیے ہے کہ وہ پیروی کر رہے ہیں ان تمام باتوں کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہیں ناپسند ہے اللہ کی رضوان.
اب رضوان اگر شخص کا نام ہو تو در سیدہ پر ہے، رضوان اگر خدا کی رضا کا نام ہو تو جہاں جہاں آل محمد کی رضا ہے وہاں خدا کی رضا ہے۔ اب چاہے جس کو آپ اس عنوان پر لے کر آئیں، جس کو آپ لے کر نہ آ سکیں، آیت کرہو کے لفظ کو استعمال کر رہی ہے پورے سورہ محمد میں 3 دفعہ۔ یہ آسان نہیں ہے، 38 آیتوں میں 3 دفعہ کرہو آیا۔ اس حد تک یہ بیزار تھے اگر یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو مسکے میں 7 اپ تو ہوتی نہیں تھی کہ ہاضمہ اچھا کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں سوچتا ہوں 7 اپ نہیں 7 ڈاؤن ہونا چاہیے۔ جہنم کے دروازے بھی اتنے ہی ہیں، جنت کے دروازے زیادہ ہیں، جہنم کے دروازے اس سے کم ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے؟ اتنے ہوں گے کہ خدا ماہ مبارک رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ 8 دروازے ہیں اور 8 کے 8 کھول دیتا ہے۔ بھئی اگر اتنا بڑا مجمع آنے والا ہو تو دروازے کم کھلیں گے، رش لگ جائے گا۔ تو اس نے 8 کے 8 دروازے کھول دیے تاکہ اگر سب کے سب جنت میں آنا چاہیں تو راستے میں کوئی رش نہ لگے، لائن نہ لگے۔ 8 کے 8 کھول دیے ماہ رمضان میں۔ اور جہنم کے 7 دروازے 7 کے 7 بند کر دیے۔ لیکن جب 7 کے 7 بند ہو گئے تو پھر ماہ رمضان میں کوئی جہنم میں جائے گا نہیں، اور اگر کوئی ماہ رمضان میں جہنم میں نہیں جائے گا کیا مطلب ہے کوئی گناہ نہیں کرنے والا ہوگا؟ اس کو سمجھایا معصوم نے کہ 4 دروازے جہنم کے ایسے ہیں ان کی ڈپلیکیٹ چابیاں ہیں۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم روایت کا ہے۔ کیا مطلب کہ ایک چابی خدا کے پاس ہے اور ایک بندے کے پاس ہے۔ آسان کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے دروازے کھڑکیاں بند کی، باہر بہت ٹھنڈی ہوا تھی، اب اگر 7 کھڑکیاں آپ نے 7 بند کر دیں، پیچھے سے آپ کا بچہ آیا، اس نے آ کے ایک کھڑکی کھول دی، آپ نے سب بند کر دی تھی، اس نے کھول دی آ کے، تو ٹھنڈی ہوا اس کو لگے گی نہیں لگے گی؟ بالکل ایسا ہی ماہ رمضان میں ہوتا ہے۔ یہ 4 دروازے ایسے ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں۔ پہلے دروازے کا نام ہے انسان کی نگاہوں کا دروازہ۔ اگر ماہ رمضان میں حرام مناظر پہ نگاہ کرتا ہے، اس سے دیکھنا خدا نے حرام قرار دیا ہے، تو وہ والا گیٹ کھل جاتا ہے، ماہ رمضان کے اندر بھی کھل جاتا ہے، خدا نے بند کر دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے کھولنا چاہے، یاد رکھیے خدا نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو جنتی بنے چاہے تو جہنمی بنے۔ تو ماہ رمضان میں بھی تو اختیار ہوگا۔ اگر ماہ رمضان میں اختیار نہ ہوتا تو ابن ملجم ماہ رمضان میں ابن ملجم کیوں بنتا؟ کوئی اختیار ہے نا جو بن رہا ہے۔ اور اگر ابن ملجم کی مثال بہت دور لگتی ہے آپ کو، تو چلیے پھر آئیں مسلمانوں کے بازاروں میں کتنی منافق ہو رہی ہے، کتنا جھوٹ ہے، اور آئیں وقت افطار پکوڑوں پر کتنی لڑائی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر جہنم کے دروازے بند ہیں، رشوت ماہ رمضان میں، جھوٹ ماہ رمضان میں، آنکھوں کا زنا ماہ رمضان میں، کیسے ممکن ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو خدا نے دروازے بند کیے اپنی رحمت کی مناسبت سے۔ اس پورے ماہ مبارک میں 7 دروازے بند ہیں، اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب خدا سے یہ دعا کرو، سوال کرو، تم پہ یہ بند دروازے کھلنے نہ پائیں۔
اگر کھلنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو پیغمبر کیوں فرماتے کہ دعا کرو؟ کوئی چانس ہے تو بتا رہے نا. ایک دروازہ وہ ہے جس کا تعلق میری اور آپ کی آنکھوں سے ہے. تو ماہ رمضان میں اگر آنکھوں کو بچا کے نہ رکھا تو وہ والا ایک گیٹ کھل جائے گا. اس کی چابی ڈپلیکیٹ آپ کے پاس ہے. آپ پہنچ گئے مت. ایک خدا کے پاس ہے، ایک آپ کے پاس ہے. دوسری کیفیت ان دروازوں میں سے دروازے کی جو کھل سکتا ہے، آپ کے میرے کانوں کا دروازہ. غیبت سنیں، غنا سنیں اور چاہت کے ساتھ سنیں تو ماہ رمضان میں بھی تو دروازہ کھولے گا جہنم کا. اور یہ دروازہ میں اور آپ خود کھول لیں. جیسے کوئی بچہ ضد کرے، ماں باپ نے دروازے بند کیے تھے، سردی ہے باہر بہت زیادہ، ٹھنڈی ہوا اندر آ سکتی ہے، اور بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی دروازہ کھول دے تو ٹھنڈی ہوا کا اثر کس کو ہوگا؟ بچے کو. کانوں کا دروازہ. جب غیبت سنیں گے، جب غنا سنیں گے تو یہ گیٹ کھل جائے گا. اور تیسرا دروازہ، میں بہت جلدی جلدی بات کو مکمل کر رہا ہوں، یہ دروازہ انسان کی زبان سے متعلق. جب جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، گالیاں دیں گے تو وہ دروازہ جو بند ہے وہ کھل جائے گا. اب مرضی ہے آپ کی دروازہ جو خدا نے بند کر دیا تھا اس سے کھلوانے پر زور لگا رہے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ ماہ مبارکہ رمضان میں اگر کوئی گناہگار گناہ کرنا چاہے تو کیا فرشتے اسے روک دیتے ہیں؟ اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو کہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ اس بنیاد پر کہ ماہ رمضان نے کیا تھا. اگر ایسا ہوتا تو قبلہ پورے 11 مہینے کے جمع کر کے رکھتے کہ جو کرنا ہے برائی ماہ رمضان میں کریں گے، اس میں حساب ہی نہیں ہوگا. چوتھا اور آخری، اور وہ ہے انسان کا لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اگر نہیں بچایا، افطار کیا حرام سے. ابھی آپ سن رہے تھے نا مسائل کو، اگر کوئی گناہوں کا سفر اختیار کرے تو نماز بھی پوری اور روزہ بھی رکھے اور جہنم میں بھی جائے. کیا کہنے اس نمازی کے؟ نماز پڑھ کے جہنم میں جائے گا، روزہ رکھ کے جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. اور اگر گناہ کا ارادہ نمازی کو جہنم میں لے جاتا ہے تو مولا کی محبت کا ارادہ انسان کو جنت میں لے جائے. اس لیے چوتھا دروازہ ہے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو حرام غذاؤں سے بچائے، حرام نگاہوں سے، حرام آوازوں سے، حرام الفاظ سے اور حرام غذاؤں سے. چاروں مکمل ہو گئے. بات سے بات یہاں تک آ گئی تھی، میں نے چاہا کہ آج مکمل کر دوں. تو پروردگار عالم نے سورہ محمد کی ان 2 آیتوں میں، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، کل سے آیت نمبر 10 تک پہنچیں گے، آج 9 مکمل کر لی. کرہو ما انزل اللہ، انہیں اچھی نہیں لگتی یہ باتیں جو اللہ نے نازل کی اپنے محمد پر. احبط اعمالہم، اور جس سے خدا کا نازل کیا ہوا اچھا نہیں لگتا، خدا کو اس کا عمل بھی اچھا نہیں لگتا. اگر تمہیں ہمارا علی اچھا نہیں لگتا، ہمیں تمہارا سجدہ اچھا نہیں لگتا. اب تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو، تمہاری ٹکریں جانے، سجدہ کہاں سے ہو گیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عادتاً اور ہے، عبادتاً اور ہے. بار بار جھکنا سیکھ لیا، ایکسرسائز تو کر رہے ہو، عبادت نہیں کر رہے. روزے تو رکھ رہے ہو، ڈائٹنگ تو ہو رہی ہے، تقویٰ نہیں آ رہا جب تک کہ علی کی محبت دل میں نہیں آ رہی. بس عزیزو، بات کو یہاں تک لا کر آج کی آیت کیا ہے؟ روزانہ آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ تاکہ اگر آپ کوئی توسل کرنا چاہیں تو اس آیت سے توسل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. آیت سننا چاہیں گے آج کی؟ تو آئیے، آج کی آیت ہے وہ کہ جہاں سرکار اللہ نے اپنے
نام کے ساتھ لفظ حافظ کو استعمال کیا ہے. اسے میں اب آیت حافظ کہوں یا آیت قرآن کہوں. ہے یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 64، اس کا آخری حصہ ہے. بہت مجرب آیت، اور میں نے آج خود عمل کیا ہے اس آیت پر، اور اس کا تجربہ خود کر کے آج ہی بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت بہت مختصر چھوٹا حصہ ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بس اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ کل آیت ہے، یہ مکمل آیت نہیں، آیت کا آخری حصہ. اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت 3333 مرتبہ، یعنی 3 3 3 اینڈ 3، 3333 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے ایک نشست میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کا عمل ہوگا. تو اس کا عمل انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے قرض ادا ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ دشمن کا شر دور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ مریض کو شفا ملتی ہے. چوتھا فائدہ وسعت رزق خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اب چاروں فائدوں میں جون سا آپ کا اپنا پرابلم ہو اس کی نیت کریں اور پڑھنا شروع کریں. آیت حافظ ہے اور آپ بھی حافظ ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد. مگر فیگر وہی ہے 3333 مرتبہ، اس سے کم میں نہیں ہے. بہرحال اس سے کم کا بھی اثر ہے. میں نے صرف 2 تسبیح پڑھی تھی، میرا کام ہو گیا. صرف 2 تسبیح پڑھی تھی میں نے. لیکن چونکہ جو علماء نے کتاب میں لکھا ہے، کتاب الغرائب میں آغا حربی نے، اس کے لحاظ سے اس کی فکر یہی والی 3333. تو یہ آیت کا حصہ. ترجمہ کیا اس کا؟ بہت آسان ہے. واللہ خیر حافظا. بس اللہ وہ ہے جو بہترین محافظ رکھنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے. اور یہیں سے جملہ مجھے یاد آتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرماتے ہیں مولا، یہ خاص جملہ ہے مولا کا، کہ جب کوئی انسان گھر سے باہر نکل رہا ہو سفر کے لیے، تو گھر سے نکلتے وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کے الفاظ کیا کہے. اس کا جملہ پڑھ رہا ہوں. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیف غیرہما. اے پروردگار، تو ہے میرے ساتھ ساتھ سفر میں چلنے والا، اور تو ہی ہے میرے پیچھے میرے گھر میں رہنے والا، اور یہ دونوں باتیں تیرے علاوہ کسی اور میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا. جو ساتھ چل رہا ہوگا وہ پیچھے گھر میں نہیں رہ سکتا. والمستخلف لا یکون مستصحبا. اور جو پیچھے گھر میں رہ جائے وہ ساتھ نہیں چلتا. وہ خدا ہے، ساتھ بھی چلتا ہے، پیچھے گھر میں بھی ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے آپ کہتے ہیں گھر والوں خدا حافظ. گھر والے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ. تو یہاں پہ حافظ کون؟ خدا. آپ کے ساتھ حافظ کون؟ پھر بھی سمجھ میں خدا نہ آیا. اللہ خیر حافظا. اللہ بہترین حافظ ہے، حفاظت کرنے والا. وَهُوَ ارحم الراحمین. اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. آیت مکمل ہو گئی، گفتگو یہاں تمام ہو گئی. لیکن آج آپ کی خدمت میں چند جملے
سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے محافظ کے بارے میں. کل میری بات یہاں آ کر رکی تھی. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 164 164 یاد ہے؟ جب میں نے آپ کو مثال دی تھی پیغمبر کے آبا و اجداد کے ایمان کی، کہ وہاں سے قرآن چلے اور یہاں تک قرآن پہنچے، بیچ میں آپ جس چیز کو قرآن پاس آن کریں گے تو دیکھ کے کریں گے کہ اس کے ہاتھ نجس ہیں کہ پاک ہیں. تو خدا نے اپنے حبیب کے نور کو آگے بڑھایا تو کن ہستیوں کے اسلاب و ارحام سے آگے منتقل کیا؟ ان میں عبداللہ سے پہلے ایک نام ہے عبد المطلب. آپ مکۃ المکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کو شیبۃ الحمد کے نام سے آپ کی ماں سلمہ نے یاد کیا. آپ کی ماں کا نام سلمہ. آپ کے القابات میں عامر بھی آپ کا نام ہے، ابراہیم ثانی بھی آپ کو کہتے ہیں، اور فیاض بھی آپ کو کہتے ہیں، اور ابو سعادت الاشر 10 سیدوں کا باپ بھی آپ کو کہتے ہیں. عبد المطلب بھی ہیں، ساقی الحجیج بھی ہیں، حافر زمزم بھی ہیں. اور پیغمبر فرماتے ہیں میرے دادا قیامت میں ایسے آئیں گے کہ چہرہ انبیاء کی طرح کا چہرہ ہوگا اور چلنے کا انداز بادشاہوں والا ہوگا. اللہ اکبر. اور خدا چاہے تو اگر حضرت سلیمان کو دونوں چیزیں ایک ساتھ دے سکتا ہے تو روز قیامت محمد کے دادا کو دادا کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ اور میں جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک اردو کا دادا ہے، اور اردو کے دادا کا مطلب ہے بچپن سے دادا. ایسے دادا کہ ذرا سینہ وینا چوڑا ہو جاتا ہے. یہ محلے کے دادا ہیں، ابھی خود بچے ہیں. یہ کیا دادا کا وہ مطلب نہیں ہے، یہ بڑے بہادر ہیں. قسم بخدا کسی دادا کو دادا کہلوانے کا حق ادا ہو نہ ہو، ایک ہی ذات ایسی ہے اسے دادا کہا جائے، اس کے ایک ہاتھ کے نیچے نبی پل رہے ہوں، ایک ہاتھ کے نیچے علی پل رہے. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. حضرت عبد المطلب پیغمبر کے دادا، اور 5 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر تک 3 سال 5 سال کی عمر مقدس اللہ کے حبیب کی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو، اور آپ کے دادا 3 سال تک آپ کو اپنے پاس لٹاتے رہے. ایسے کھلاتے تھے عبد المطلب کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لقمہ نرم کر کے کھلاتی ہے. یہاں تک جملے کہ اپنے دہن سے نرم کر کے، اپنے ہاتھوں سے نرم کر کے آپ پیغمبر کے دہن میں رکھتے تھے. اللہ اکبر. اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے ساتھ لپٹا کے رکھتے تھے. اللہ کے رسول کی خدمت 3 سال تک عبد المطلب نے پیغمبر کے اس طرح سے شفقت کا حق ادا کیا ہے. قسم بخدا اب قرآن اپنے مقام پر کہتا رہے گا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اس مومنین کے صیغہ جمع میں کوئی اور کیا جمع ہوگا؟ ابو طالب جمع ہوں گے، عبد المطلب جمع ہوں گے، عبداللہ جمع ہوں گے، اور ان کے درمیان سے خدا کسی ایک کو محمد صلوات پڑھے، محمد و آل محمد. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ان کے نفسوں میں سے خدا نے ایک کو رسول بنایا ہے. رسول ان میں سے کوئی ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ یہ تمام ہستیاں ہیں. عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کی شخصیت میں
صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں، اور کیا کمال تھا آپ کی شخصیت میں کہ بہت سارے احکامات ایسے نافذ کیے، اسلام بعد میں آیا اور احکام پہلے آ گئے۔ اس کا دادا اسلام سے پہلے احکام لا سکتا ہو، اس کا پوتا قرآن سے پہلے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ کہاں احکام، کہاں قرآن، اللہ اکبر! کیا احکام تھے؟ پہلا حکم آپ نے نافذ کیا تھا جب زمزم کے کنویں کو آپ نے دوبارہ سے کھولا، ورنہ بند کر کے چلے گئے تھے بنو جرہم لڑائیوں کے درمیان، تو آپ نے کنویں کو کھولا اور اس میں سے جو مال نکلا اس کا 5واں حصہ آپ نے خدا کے گھر کے لیے وقف کیا، تو خزانہ نکلے تو 5واں حصہ دینے کا نام خمس بعد میں کہلایا، سیرت عبد المطلب پہلے کہلایا۔ دوسرا کام آپ کا، آپ نے باپ کی منکوحہ کو بیٹے کے لیے حرام قرار دیا، ورنہ اس سے پہلے باپ کی کنیزوں کو اولادیں اپنی نکاح میں لے آتی تھیں۔ عبد المطلب واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس کام پر پابندی لگا دی۔ کیا نسبت پاک رکھیں عبد المطلب نے آنے کے بعد، جو طہارت کا حکم لگائے اسے محمد کا دادا کہتے ہیں، تو نجاست میں جل کے مر جائے اسے شیطان کا پوتا کہتے ہیں۔ کیا کہوں اس کے علاوہ؟ وہ دادا ہیں پیغمبر کے، جو طہارت بیان کر، مال کی طہارت خمس کے نام سے، نسب کی طہارت ماں کے احترام کے نام سے۔ پھر آگے بڑھے، آپ نے انسانیت کی اہمیت کو اتنا بلند کیا کہ ایک انسان کی خون کی قیمت یا دیت 100 اونٹ قرار دے دی۔ قبلہ 100 اونٹ، آج بھی اگر آپ قربانی کرنے جائیں تو بکرا خریدنا آسان ہے، اونٹ خریدنا کہاں آسان ہے؟ ایک اونٹ خرید لیں پورے محلے میں شور ہو جائے گا، 100 اونٹ کہاں خرید سکتے؟ ایک انسان کی قیمت 100 اونٹ کے برابر۔ تو یہ احترام انسانیت سمجھائی محسن انسانیت کے دادا نے، ورنہ کیا تھا؟ ایسے ایسے جاہل تھے، کعبے کے طواف کے لیے آتے تھے، اس کو جتنے چکر یاد ہوئے اتنے لگائے اور چلا گیا۔ کسی کو 3 یاد تھے، کسی کو 5 یاد تھے، کسی کو 9 یاد تھے۔ آپ نے سب کو ختم کر کے 7 چکر ابراہیم کے زمانے والے، کہ ابراہیم ثانی یہی ہیں۔ اللہ اکبر! سیرت ختمیہ مرتبت میں آپ کی شخصیت کا عنوان کہ آپ نے 3 سال تک اللہ کے حبیب کی پرورش فرمائی ہے، اور اپنے دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنے اس عزیز کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے کیا، مگر آج جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیل پھر کل ہوگی۔ جملہ کون سا؟ یہ تو اعمال تھے جناب عبد المطلب کے، ایک عقیدہ بھی آپ نے دیا ہے، وہ عقیدہ عقیدہ بدا کہلاتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کریں انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی زیارت، اور جب پہنچے مکہ مکرمہ جنت المعلی تو جائیں گے نا، کعبے کا طواف کریں گے، شکریہ کعبے والے کا ادا نہیں کریں گے؟ کعبے والے کا شکریہ کہاں ادا ہو؟ جنت المعلی میں جا کے۔ حضرت عبد المطلب کی زیارت نامے کا جملہ، السلام علیکہ یا اول من قال بالبدا، سلام ہو آپ پر سب سے پہلے عقیدہ بدا کو بیان کرنے والے۔ عقیدہ بدا کیا ہے؟ اس کو آج نہیں شروع کر رہا، ورنہ اگر بدا آج شروع کر دیا تو آپ کو پتہ کل چلے گا، تو اس لیے کل ہی شروع کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بدا کا ترجمہ کیا ہے؟ برادران کی روش کیا ہے؟ اہل بیت اور امامیہ کا اس پر قول کیا ہے؟ اور قرآن میں اس کی مثال، اس کی آیتیں کیا ہیں؟ بس گفتگو مکمل ہو گئی، آپ کو زحمت رہی رحمت کے نام سے، لیکن چونکہ 7ویں مجلس سے آج دل چاہتا ہے
اگر ایک دادا کی بات ہوئی ہے تو ایک ایسے پوتے کی بات بھی کر دوں تو کربلا میں سب سے زیادہ منفرد تھا. یہ علی کا وہ پوتا ہے جو حسن کا لخت جگر ہے، اور اس لیے منفرد ہے کہ کربلا میں ہر شہید کے لیے امام علیہ السلام اس کی آواز سے اس کے سرہانے پہنچ گئے. کربلا میں ایک ہی شہید ایسا ہے جو پکارتا رہا، امام پہنچے ضرور مگر اس وقت پہنچے جب کہ شہزادہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. یہ کون ہے رونے والوں؟ یہ وہی ہے جو شب عاشور اتنی ضد کر رہا تھا، بار بار چچا سے کہتا تھا، چچا کیا شہیدوں کے دیوان میں ہمارا نام نہیں ہے؟ جب چچا نے سب کے نام لیے اور جناب قاسم کا نام نہ لیا تو ایک مرتبہ آپ فرمانے لگے، بیٹا قاسم، شہیدوں کے دیوان میں تو اصغر کا نام بھی ہے. اصغر کا نام سنا تڑپ کے کہنے لگے، چچا تو کیا اشقیاء ہمارے خیموں کے اندر چلے آئیں گے؟ اصغر تو چلنے قابل نہیں ہے. امام نے غیرت حسن کے انداز کا مشاہدہ فرمایا بیٹا قاسم، اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے میدان میں جاؤں گا. حضرت قاسم کو شہادت کا بڑا شوق ہے، اس لیے امام فرماتے تھے، بیٹا یہ تو بتاؤ موت کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر. بچہ کیا کہتا امام کے سوال کے جواب میں، کیا جوش تھا. ایک مرتبہ کہنے لگے، چچا موت تو احلی من الاصل، چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اللہ اکبر. 10 محرم کا دن نمودار ہوا، ایسے کوئی مقتل میں نہ گیا اتنا گڑ گڑا کر مولا حسین کی خدمت میں. سب سے مشکل اجازت تھی 2 شخصیات کے لیے، ایک مولا عباس کے لیے اور ایک مولا قاسم کے لیے. مولا عباس کی اجازت کا وسیلہ سکینہ بنی ہے اور مولا قاسم کی اجازت کا وسیلہ بازو پہ بندھا ہوا تعویذ بنا ہے. یہ حضرت ام فرما کا جملہ تھا. در خیمہ پر آ کے فرماتی ہیں مولا حسین کی خدمت میں کہ مولا کیا بیواؤں کا فدیہ قبول نہیں کیا جا رہا؟ مولا میرا وارث سر پر ہوتا تو مجھے آپ سے کہنا نہ پڑتا. امام رونے لگے. ارے قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہ کربلا کا واحد ناصر ہے جس نے اتنی بار امام سے پوچھا، مولا اب بھیج دیجئے. کبھی ہاتھ چومتا تھا، کبھی ابا کو چومتا تھا. اور رونے والوں امام نے کسی کو ایسے نہ بھیجا جیسے قاسم کو بھیجا. اور بھی تھے مولا حسن کی اولادوں میں، مگر قاسم کو ایسے تیار کیا امامے کی دونوں طرف تحت الحنک لٹکا دیے. یہ انداز اس زمانے میں ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خاص یتیموں کی علامت کے طور پہ ہوتا تھا. گریبان کو چاک کر دیا. ارے قاسم اتنے زیادہ اونچے قد کے نہ تھے کہ خود سے بیٹھ جاتے، گود میں اٹھایا حسین نے بٹھا دیا. رکابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے تھے. اس لیے حمید ابن مسلم لکھتا کہ مجھے ابھی تک منظر نہیں بھولتا کہ ایک چاند کا ٹکڑا یتیموں کا انداز کا لباس پہنے ہوئے خیمہ حسینی سے باہر آیا. کہتا اتنا سادہ تھا وہ کہ اس کے پاؤں کے دائیں پاؤں کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. وہ جھکا اپنے تسمے کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس حد تک راوی نے حضرت قاسم کے احوال کو لکھا ہے. گویا کیفیت یہ ہے کہ آگے آگے شہزادہ، پیچھے پیچھے مولا کی دعا. ارزق شامی کے 4 جب اس طرح سے ختم کر دیے تو ارزق شامی مقابلے پر آیا. امام در خیمہ پر آئے. بھابی دعا کیجئے خدا میرے قاسم کو کامیاب کر دے.
میں کہوں گا مولا یہ تو بتائیے اس کامیابی کی قیمت کیا ہوگی؟ رو کے فرماتے تھے پروردگارا میں اپنے قاسم کی لاش کو اٹھا لوں گا، تو میرے قاسم کے ہاتھوں اس ظالم کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ امام کی دعا چلی، ماں کی دعا چلی، قاسم کامیاب ہوئے۔ آخری جملے رونے والوں، کربلا میں جن شہیدوں کو پتھر بھی مارے گئے ہیں نا، ان میں سے ایک مولا حسین ہے، ایک شہزادہ قاسم ہے جنہیں پتھر بھی مارے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جناب قاسم نے جنگ لڑتے لڑتے ایسی شجاعت دکھائی ہے کہ آپ صفوں کے اندر داخل ہو گئے، یہاں تک کہ لشکر یزید کے علمبردار تک جا پہنچے، 5 صفوں کو توڑ کر اندر گئے تو خیمہ اہل بیت سے دور ہو گئے۔ اسی لیے جب دیکھا نا پسر سعد نے کہ یہ لڑکا تو اندر تک آ گیا ہے تو کہا گیا اب واپس صفیں گھیر لو، اب اسے جانے نہ دینا۔ سب نے مل کے مارنا شروع کیا۔ جو پہلی صف کے لوگ تھے وہ تلوار سے مارتے تھے، بعد کی صف کے لوگ تیر مارتے تھے، اور جو دور کھڑے تھے پتھر مارتے تھے۔ قاسم زخموں سے چور تھے۔ ایک مرتبہ گرنے لگے تو آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا چچا میری مدد کو آئیے۔ رونے والوں 2 مرتبہ آواز دی۔ مولا حسین یہ جملہ خاص امام زمان نے زیارت ناہیہ میں جناب قاسم کی شہادت کے لحاظ سے بیان فرمایا ہے، ایسے چلے جیسے عقاب اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، ایسے حسین چلے۔ لیکن کیا کریں، درمیان کی 5 صفیں ہیں، پہلی صف کو توڑا، بچے کی آواز پھر آئی، یا اماں ادرکنی۔ حسین دوسری صف تک پہنچے، بچے نے پھر گایا ادرکنی۔ ارے آئے، حسین کے پہنچنے سے پہلے آخری بار آواز آئی، یا اماں ادرکنی، اماں میری اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارہ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری